بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ پازیبو کی تیز آواز حیدر کے کانوں میں پڑی تو وہ چونک کر رہ گیا۔ وہ کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور رائفل کے ٹریگر پر انگلی جما دی۔ اس کے سامنے صاف سڑک تھی جو مکمل طور پر ویران تھی۔ حیدر اس مل کا چوکیدار تھا۔ اسے چوکیدار کا یہ کام کرتے ہوئے آج 7واں دن تھا۔ اس سے پہلے اس کا باپ یہاں چوکیداری کیا کرتا تھا، مگر باپ کی موت کے بعد حیدر کو بھی چوکیدار رکھ لیا گیا تھا۔ باپ کی طرح حیدر بھی ان پڑھ تھا۔ باپ اس کا چوکیدار تھا، اسکول وغیرہ کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے بیٹے کو اس نے چائے کی دکان پر چھوڑ دیا اور پھر کئی قسم کے کام کرتا ہوا حیدر جوان ہو گیا۔ گھر میں اس سے چھوٹی بہن جو قد میں اس کے بالکل برابر تھی اور ایک بوڑھی ماں رہتی تھی۔ حیدر کا باپ بھی جوانی میں اس مل میں آیا تھا اور وہ ابھی جوانی کی ابتدائی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ حیدر کافی خوبصورت اور وجیحہ مرد تھا۔ مل کا اصل مالک بھی اس جہان فانی سے کوچ کر گیا تھا اور اس کا بیٹا نواب عالم اب مل کا مالک تھا۔ حیدر جب نواب عالم کے پاس نوکری کے لیے گیا تو اس نے سرتا پاؤں حیدر پر گہری نظر ڈالی۔ تم کچھ پڑھے لکھے بھی ہو یا بھی نہیں؟ اس نے پوچھا۔ جی نہیں صاحب، حیدر نے مختصر جواب دیا۔ تم جانتے ہو تمہارا باپ جوانی کے دور سے ہمارا ملازم رہا ہے۔ نواب کے لہجے میں ایک غرور تھا جس کی چوٹ حیدر کے دل پر لگی تھی۔ جی صاحب میں جانتا ہوں، حیدر بے بسی کے عالم میں بولا۔ بس اپنے باپ کی طرح کام کرنا، نواب نے کہا تو حیدر نے اسبات میں سر ہلا دیا، پھر چوکیداری کی نوکری شروع کر دی۔ پازیبو کی آواز ایک مرتبہ پھر حیدر کے کانوں میں پڑی تو وہ بے چینی سے ارد گرد دیکھنے لگا۔ یہ آواز کیسی ہے؟ وہ حیرانگی کے عالم میں بولا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی لڑکی پاؤں میں پازیب پہنے پیدل چل رہی ہو۔ حیدر بوجھل قدموں کے ساتھ آگے بڑھا۔ پازیب کی آواز مسلسل آ رہی تھی، پھر وہ آواز آہستہ آہستہ مدھم ہونے لگی۔ حیدر دوبارہ اپنی جگہ پر واپس آیا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ سیاہ رات نے ہر طرف بسیرا کیا ہوا تھا، چاند غائب تھا اور آسمان تاروں سے بھرا ہوا تھا۔ حیدر نے جیب سے سگریٹ اور ماچس کی ڈبیا نکالی اور سگریٹ سلگا کر اس کے گہرے گہرے کش لینے لگا۔ اچانک پھر پازیبو کی تیز آواز حیدر کے کانوں میں پڑی تو وہ چونک گیا۔ اس دفعہ ایسے لگا جیسے لڑکی پیروں میں پازیب پہنے بھاگ رہی ہو۔ کون ہے؟ حیدر چیخا۔ ساتھ ہی پازیب کی آواز آنا یکدم بند ہو گئی۔ حیدر پر آہستہ آہستہ خوف نے اپنا بسیرا کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ پھر پازیب کی آواز گونجی اور کچھ دیر کے بعد بند ہو گئی۔ پھر تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ وقفے وقفے سے پازیبو کی آواز آنے لگی۔ یہ کیا چکر ہے؟ حیدر پریشانی سے بڑبڑایا۔ اس نے ماتھے پر آئے ہوئے پسینے کو صاف کیا۔ اسی وقت دور اندھیرے میں دو تیز روشنیاں قریب آتی ہوئی دکھائی دی۔ حیدر جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کا عیاش مالک شراب کے نشے میں کسی غیر عورت کے ساتھ فیکٹری کی طرف آ رہا تھا۔ نواب عالم ایک گھٹیا قسم کا عیاش شخص تھا۔ وہ شراب اور شباب دونوں کا شوقین تھا۔ ہر رات وہ نئی لڑکی فیکٹری میں لے کر آتا تھا اور ساری رات عیش کرتا تھا۔ گاڑی کے قریب آنے پر حیدر نے جلدی سے گیٹ کھولا اور نواب عالم گاڑی اندر لے آیا۔ حیدر نے دوبارہ گیٹ بند کر دیا۔ وہ گاڑی کے قریب آیا اور اس نے گاڑی کا ڈرائیونگ سیٹ والا دروازہ کھول دیا۔ نواب عالم شراب کے نشے میں چور گاڑی سے باہر نکلا، پھر حیدر تیزی سے گھوم کر گاڑی کے دوسری طرف آیا اور فرنٹ دروازہ کھول دیا۔ پرفیوم کی تیز خوشبو اس کی ناک سے ٹکرائی۔ ایک خوبصورت حسینہ گاڑی سے باہر نکلی اور مسکراتے ہوئے ایک ادا سے بولی، چلو جان۔ نواب لڑکی کے کندھوں پر اپنی باہیں رکھتے ہوئے اندرونی حصے کی طرف بڑھا۔
हैदर ने एक नफरत अंगेज निगाह नवाब पर डाली और फिर थूकता हुआ दोबारा अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। हैदर अपनी तल्ख सोचों में गुम था कि एक मर्तबा फिर उसे पाजेब की आवाज़ सुनाई थी। इस दफ़ा पाजेब की आवाज़ तेज थी, जैसे कोई लड़की पाँव में पाजेब पहने भाग रही हो। हैदर फिर जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। कौन है? सामने क्यों नहीं आता? हैदर गुस्से से बोला। देखो, जो कोई भी है मेरे सामने आए, वरना मैं फायर कर दूंगा। लेकिन कुछ हासिल ना हुआ। वो काफ़ी देर तक इधर उधर देखने के बाद धड़कते दिल के साथ अपनी कुर्सी पर बैठ गया। अचानक हैदर की नज़र साफ सड़क पर पड़ी तो वो हैरानगी से सड़क को घूरने लगा। उसके दिल ने धड़कने की रफ्तार तेज पकड़ ली। सड़क पर एक साया सा नजर आ रहा था, जो कि यकीनन किसी लड़की का था, मगर वो लड़की कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। अचानक वो साया हैदर की तरफ बढ़ने लगा। हैदर को कुछ और तो ना सूझा, उसने आयतल कुर्सी का विर्द करना शुरू कर दिया। दूसरा लम्हा हैरान कुन था। वो साया अब सड़क पर कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। हैदर ने शुक्राना नजरों से आसमान की तरफ देखा। अब उसे खौफ भी कम महसूस होने लगा था। उस लड़की ने तेज रफ्तार गाड़ी की परवाह किए बगैर सड़क पार करने की कोशिश की। गाड़ी में बैठा नौजवान घबराया और उसने तेजी से खान पर हाथ मारा तो भागती हुई लड़की खान की तेज आवाज पर घबराकर सड़क के ऐन दरमियान खड़ी हो गई और नौजवान ने बदहासी में ब्रेक पर पांव रख दिए। गाड़ी यकदम लड़की के बिल्कुल करीब आकर रुक गई। लड़की के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और उसके सर पर रखा गड़ा सड़क पर गिर पड़ा और चकनाचूर हो गया। अगर गाड़ी में बैठा जवान बरवक्त ब्रेक पर पाँव न रखता तो यकीनन गाड़ी इस लड़की को कुचल डालती। लड़की की नजर सड़क पर पड़े टूटे हुए गड़े पर थी। वो लड़की परेशान नजर आने लगी। गाड़ी में से दो लड़के बाहर निकले। बेवकूफ लड़की, तुम्हें नजर नहीं आता? अगर मैं ब्रेक ना लगाता तो तुम्हारा तो कीमा बन जाना था और मैंने मुफ्त में मुसीबत में फंस जाना था। वो लड़का गुस्से से इस लड़की पर बरसते हुए बोला, मगर इस लड़की की सारी तवज्जो सड़क पर टूटे हुए गड़े पर थी। तुम सुन रही हो? मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ। लड़का उसके करीब जाकर जैसे चिल्लाया। वो लड़की घूमी। उस लड़की का चेहरा देखकर इस नौजवान का मुंह खुले का खुला रह गया। वो लड़की रो रही थी। अरे तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें तो कुछ भी नहीं हुआ, फिर किस लिए रो रही हो? वो लड़का हैरानगी से लड़की की तरफ देखते हुए बोला, साहिब, गला टूट गया है। वो लड़की बदसूर रोते हुए बोली, बाबा मारेगा मुझे। हैरानगी के बायस इस लड़की के मुंह से निकला, एक पानी का गड़ा टूटने पर तुम्हें तुम्हारा बाबा मारेगा? बहुत मारेगा। हम गरीब लोगों के पास इतने पैसे कहाँ कि एक गड़ा खरीद सकें। इतना कहकर वो लड़की दोबारा फूट फूट कर रोने लगी। अरे तुम ये बार बार रोना क्यों शुरू कर देती हो? घबराओ मत, गड़े के पैसे मैं तुम्हें दे देता हूँ। इतना कहकर वो लड़का जेब से अपना पर्स निकालने लगा। कितने का है ये गड़ा? 50 रुपए का। उस लड़की ने आंसू साफ करते हुए बताया। ये लो 100 रुपए, 2 गड़े खरीद लेना। उस लड़के ने मुस्कुराते हुए 100 रुपए का नोट इस लड़की की तरफ बढ़ाया। मैं भला ये पैसे आपसे कैसे ले सकती हूँ? इस लड़की ने मासूमियत से नफी में सर हिलाया। जब तुम्हारा नुकसान मैंने किया है तो जाहिरी सी बात है मुझ पर फर्ज बनता है कि तुम्हारा नुकसान पूरा करूं। उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा और 100 रुपए का नोट इस लड़की के खूबसूरत हाथों में थमा दिया। शुक्रिया साहिब, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। जाओ अब नया घड़ा खरीद लेना। लड़की असबात में सर हिलाते हुए आगे बढ़ी और फिर रुककर घूमी। साहिब, आप कहाँ रहते हैं? क्यों? वो लड़का हैरान हुआ। बस ऐसे ही पूछ लिया, लड़की मासूमाना लहजे में बोली। वो लड़का एक जोरदार कहकहा लगाकर हंस पड़ा। खैर अपना नाम तो बताती जाओ, लड़के ने पूछा। क्यों साहिब, आप भला मेरा नाम क्यों पूछ रहे हैं? वो लड़की हैरान हुई। आप भी अपना नाम बता दो साहिब, हम खाना बदोश हैं, शायद कहीं टकरा जाए। शहबाज। लड़के ने अपना नाम शहबाज बताया तो उस लड़की ने इस बात में सर हिलाया और झाड़ियों में दाखिल हो गई और जाते जाते बोली, मेरा नाम खुशबू है। वो दोनों लड़के गाड़ी में बैठे। शहबाज ने गाड़ी स्टार्ट की और गियर लगाकर आगे बढ़ा दी।
عجیب بیوقوف لڑکی تھی یار، دوسرے لڑکے نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بیوقوف نہیں، بڑی پیاری لڑکی تھی، شہباز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ساجد سنا تھا کوئلے کی کان میں ہیرا ملتا ہے اور آج دیکھ بھی لیا، بس اب اس لڑکی کی خیر نہیں، ساجد نے ہنستے ہوئے کہا تو شہباز بھی بے اختیار مسکرا دیا۔ حیدر کی آنکھ کھلی تو وہ حیرانگی سے ارد گرد دیکھنے لگا۔ اسے کسی نے جگایا نہیں تھا، نہ وہ خود جاگا تھا، بلکہ اچانک پانی کا قطرہ اس کے چہرے پر آ گرا تو اسے جاگنے کی وجہ معلوم ہو گئی۔ چھت سے قطرہ قطرہ پانی اس کے چہرے پر گر رہا تھا۔ وہ چارپائی پر اٹھ کر بیٹھا، چادر سے اپنے گیلے چہرے کو صاف کرنے لگا۔ شاید باہر بارش ہو رہی تھی۔ اس نے کمرے کی دیوار پر لگے اکلوتے کلاک پر نظر ڈالی۔ صبح کے 11 بج رہے تھے۔ وہ صبح 6 بجے کے قریب گھر آ جاتا تھا اور پھر تقریباً دوپہر کے 1 بجے تک سوتا تھا، مگر آج بارش کے پانی نے اس کی نیند کو خراب کر دیا تھا۔ وہ اٹھ کر باہر آیا تو حیران رہ گیا۔ باہر کا موسم بالکل صاف تھا۔ اس کی چھوٹی بہن راشدہ چھوٹے سے صحن میں جارو دے رہی تھی۔ بھیا آج آپ اتنی جلدی اٹھ گئے؟ راشدہ حیرانگی سے دروازے کے پاس کھڑے حیدر کو دیکھتے ہوئے بولی۔ کیا آج بارش ہوئی ہے؟ حیدر نے راشدہ کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ بارش؟ بھیا بارش ہوئے تو کئی دن ہو گئے ہیں، راشدہ نے کہا۔ کیا؟ حیرت کے باعث حیدر کے منہ سے نکلا تو پھر چھت سے پانی کیوں گر رہا ہے؟ حیدر پریشان کن لہجے میں بولا۔ پانی گر رہا ہے؟ راشدہ نے حیرانگی سے الفاظ دہرائے۔ لیکن بھیا چھت تو بالکل صاف ہے، میں دیکھتا ہوں، حیدر نے کہا اور ایک طرف دیوار کے ساتھ لگی لکڑی کی سیڑھی کی طرف بڑھا۔ وہ چھت پر پہنچا تو واقعی اسے چھت پر کہیں بھی پانی نظر نہ آیا۔ پھر مجھ پر پانی کہاں سے گر رہا تھا؟ وہ نیچے اترا۔ کیا ہوا بھیا؟ راشدہ نے پوچھا۔ اوپر تو کہیں بھی کسی جگہ پر بھی پانی نہیں ہے، حیدر پرسوچ لہجے میں بولا۔ بھیا آپ کا وہم ہوگا، راشدہ نے خدشہ ظاہر کیا۔ نہیں پاگل، تو بھی یہ بات اچھی طرح جانتی ہے کہ میں 1 بجے سے پہلے نہیں اٹھتا، لیکن ابھی تو صبح کے 11 بج رہے ہیں، حیدر نے راشدہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو کیا ہوا بھیا؟ کبھی کبھی انسان اپنے مقررہ وقت سے پہلے بھی تو جاگ جاتا ہے نا، راشدہ نے ہنستے ہوئے کہا تو حیدر بھی بے اختیار مسکرا دیا۔ اچھا بھیا، اگر غلطی سے آج جاگ ہی گئے ہیں تو بازار سے سبزی لا دیں۔ کیوں؟ اماں کہاں ہے؟ حیدر حیران ہوا۔ وہ آپا حیرہ کا شوہر رات دل کا دورہ پڑنے سے مر گیا تھا، اس کے گھر تعزیت کے لیے گئی ہوئی ہیں، راشدہ نے بتایا۔ تھوڑی دیر کے بعد فریش ہونے کے بعد حیدر گھر سے باہر نکلا تو اس کی نظر اپنے گھر کے سامنے کھڑی ایک برقع پوش عورت پر پڑی جو اس کی گھر کی طرف منہ کیے کھڑی تھی۔ حیدر اس برقع پوش عورت کو دیکھ کر چونکا۔ کچھ دیر اس عورت کو گھورنے کے بعد وہ بازار جانے والے رستے کی طرف بڑھا۔ نہ جانے کیوں تھوڑی دیر بعد حیدر کو احساس ہوا کہ وہ برقع پوش عورت اسی کے پیچھے آ رہی ہے۔ اپنا شک دور کرنے کے لیے وہ تیزی سے گھوما۔ وہ برقع پوش عورت اب ایک کریانے والی دکان کے پاس کھڑی تھی۔ یہ عورت کون ہے؟ حیدر بڑبڑایا۔ وہ دوبارہ گھوما اور پھر چلنے لگا۔ اچانک حیدر کے دل نے تیزی سے دھڑکنا شروع کر دیا۔ پازیب کی آواز بازار کے تیز ہنگامے میں بھی حیدر کے کانوں میں گونجی۔ وہ تیزی سے گھوما، ساتھ ہی پازیب کی آواز آنا بھی بند ہو گئی۔ وہ برقع پوش عورت اب حیدر سے تھوڑی دور ایک پھلوں کی ریڑھی کے پاس کھڑی تھی۔ اس عورت کی آنکھوں کا دائرہ حیدر پر بھی ٹکا ہوا تھا۔ کون ہے یہ عورت؟ حیدر غصے سے بڑبڑایا۔ اب بڑے بازار میں تو وہ عورت سے گفتگو نہیں کر سکتا تھا۔ حیدر گھوما اور دوبارہ چلنے لگا۔ پھر دوبارہ پازیب کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ یہ آواز تو میں نے رات کو سنی تھی۔ حیدر خود سے خم کلام ہوا۔ پھر اس نے سبزی خریدی اور گھر کی طرف واپس مڑا۔ اب اس کی نظریں اس برقع پوش عورت کو ڈھونڈ رہی تھی، مگر اب وہ عورت کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ حیدر گھر پہنچا تو اس نے سبزی راشدہ کو پکڑائی اور خود کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ وہ اب اس برقع پوش عورت کے بارے میں سوچ رہا تھا، اگر یہ عورت رات کو بھی کہیں مل کے پاس موجود تھی تو پھر مجھے نظر کیوں نہیں آ رہی تھی؟ حیدر نے سوچا۔ پازیب کی آواز ایک مرتبہ پھر حیدر کے کانوں میں پڑی تو وہ چونک گیا اور سوچوں کے سمندر سے باہر آ کر حیرانگی سے ارد گرد دیکھنے لگا۔ اسے ایسے محسوس ہوا جیسے کمرے میں کوئی ہے،
کون ہے؟ گھبراہٹ کے باعث حیدر کے منہ سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکلے۔ اسی وقت ایک لڑکی کی ہنسی کی آواز حیدر کے کانوں میں پڑی۔ اب تو خوف کے مارے حیدر کا برا حال ہو گیا تھا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے چھوٹے چھوٹے قطرے نمودار ہو گئے۔ حیدر نے اپنی پیشانی صاف کی اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس نے دیکھا راشدہ باہر صحن میں ٹہل رہی تھی۔ اچھا تو وہ تو تھی۔ حیدر نے لفظ اچھا کو لمبا کرتے ہوئے کہا۔ میں ہاں ڈر گیا تھا۔ راشدہ کی بچی، تو باز نہیں آئے گی؟ اور یہ کیا تو پازیب کب سے پہننے لگی؟ راشدہ نے ایک زوردار قہقہا لگایا۔ بھیا، کیا آپ کا ہاتھ کسی چیز میں آ گیا ہے، یا کوئی ہاتھ میں خنجر لیے آپ کا پیچھا کر رہا ہے جو ایک ہی سانس میں اتنے سارے سوال کر ڈالے؟ راشدہ ہنستے ہوئے بولی۔ یہ بتا کہ تو نے پازیب کب سے پہننا شروع کر دیا؟ حیدر نے راشدہ کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ بھیا، لگتا ہے آج آپ کا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے، جو صبح سے عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں۔ راشدہ نے حیدر کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ تو کہنا کیا چاہتی ہے؟ حیدر نے غصے سے راشدہ کو گھورتے ہوئے کہا۔ تو اور کیا بھیا، صبح اٹھتے ہی بارش کر دی، پھر یہ کہہ دیا کہ چھت سے پانی گر رہا ہے۔ بھیا، اگر آپ پر چھت کا پانی گرتا تو یقیناً آپ کا بستر ضرور گیلا ہوتا، مگر وہ تو بالکل خشک تھا۔ اور اب تو آپ نے حد ہی کر ڈالی کہ میں نے پازیب پہن رکھی ہے۔ تو بھیا، اطلاع عرض ہے کہ مجھے پازیب پہننے کا قطعی شوق نہیں، اور اگر ہوتا بھی تو پازیبوں کے لیے آپ کو ہی کہتی، میرے لیے ہر چیز آپ ہی تو لاتے ہیں۔ راشدہ کا لہجہ اس دفعہ بھی مذاق اڑانے والا تھا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا راشدہ، میں نے ابھی کمرے میں پازیبوں کی آواز سنی تھی۔ حیدر کھوئے ہوئے لہجے میں بولا۔ دراصل بھیا، آج اب وقت سے پہلے اٹھ گئے نا، تو نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو ایسے عجیب خیالات آ رہے ہیں۔ راشدہ نے ہنستے ہوئے کہا تو حیدر بے بسی سے اس کا منہ تکنے لگا۔ شہباز نے جلدی سے بریک پر پاؤں رکھے اور گاڑی ہچکولے کھاتے ہوئے رک گئی۔ اس نے بائیں طرف کا شیشہ ڈاؤن کیا۔ سامنے سڑک سے تھوڑی دور 10-15 بکریاں گھاس چر رہی تھی، اور ان سے تھوڑی دور خوشبو ایک درخت کے نیچے بیٹھی خاد کی ہتھیلی پر اپنا چہرہ رکھ کے سوچوں میں گم تھی۔ شہباز مسکرایا اور دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ اس نے گاڑی لاک کی اور گھوم کر خوشبو کے قریب چلا گیا۔ خوشبو سوچ کے سمندر میں اتنی غرق تھی کہ اسے حیدر کے قدموں کی چاپ سنائی نہیں دی۔ خوشبو، کن سوچوں میں گم ہو؟ شہباز خوشبو کے پاس ہری ہری گھاس پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ ارے صاحب، آپ؟ خوشبو پہلے چونکی اور پھر خوش ہوتے ہوئے بولی۔ یہ بتاؤ کہ کن سوچوں میں گم تھی جو تمہیں میرے آنے کا پتہ بھی نہ چلا؟ شہباز نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں صاحب، میں بس ویسے ہی۔ آپ بتائیے، آپ یہاں کیسے؟ خوشبو نے پوچھا۔ تمہارے خیالوں میں ادھر نکل آیا تھا، شہباز بولا۔ صاحب، کیا آپ سچ بول رہے ہیں؟ خوشبو بولی۔ یہ کیا تم ہر وقت مجھے صاحب صاحب کہتی رہتی ہو؟ میرا نام صاحب نہیں بلکہ شہباز ہے۔ شہباز مصنوعی غصے کے ساتھ بولا۔ لیکن صاحب، میں آپ کا نام کیسے لے سکتی ہوں؟ خوشبو نے شرماتے ہوئے کہا۔ بالکل ایسے جیسے صاحب کہتی ہو، ویسے جیسی تمہاری مرضی، شہباز بولا۔ خیر، یہ بتاؤ کہ تم پریشان کیوں ہو، اور اگر تم مجھے اپنا دوست سمجھتی ہو تو پھر مجھے بتاؤ، اور اگر نہیں بتاؤ گی تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، خوشبو نے آخر خار مانتے ہوئے کہا۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ شہباز کا لہجہ کافی سنجیدہ تھا۔ وہ دراصل صاحب، صبح میرے بابا کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، ہاسپٹل لے گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ انہیں دل کا دورہ پڑا ہے۔ ڈاکٹر اب 10,000 روپے مانگ رہا ہے، اسی وجہ سے پریشان ہوں میں۔ خوشبو نے اپنی پریشانی بتائی۔ بس اتنی سی بات؟ پاگل، اتنی سی بات کے لیے تم پریشان تھی؟ اتنا کہہ کر شہباز نے پینٹ کی جیب سے اپنا پرس نکالا اور اس میں سے 5,000 کے نوٹ گن کر اسے دیتے ہوئے کہا، یہ 5,000 ہے، تم شام کو آ جانا، 5,000 میں اس وقت دے دوں گا۔ اس وقت 5,000 ہی تھے میرے پاس۔ لیکن صاحب، یہ میں کیسے لے سکتی ہوں؟ خوشبو ہچکچاتے ہوئے بولی۔ حقلو کی بچی، میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے، شہباز نے کہا تو خوشبو نے مسکراتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھا کر 5,000 سنیے۔ حیدر اس زنانہ آواز پر ٹھٹک کر رکا اور پھر حیرانگی سے گھوما۔
وہی برقع پوش عورت کھڑی تھی جو صبح اسے بازار میں دکھائی دی تھی اور پھر اچانک غائب ہو گئی تھی۔ جی؟ بے اختیار حیدر کے منہ سے نکلا۔ کیا آپ راشدہ کے بھائی ہیں؟ نقاب کی قید سے آزاد آنکھیں حیدر پر ٹکی ہوئی تھی۔ جی ہاں، میں راشدہ کا ہی بھائی ہوں، حیدر نے جواب دیا۔ تبھی میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ آپ کی شکل راشدہ سے بالکل ملتی ہے۔ وہ لڑکی مسکرائی۔ آپ راشدہ کو جانتی ہیں؟ حیدر نے لڑکی سے پوچھا۔ جی ہاں بالکل، لڑکی تیز لہجے میں بولی۔ آپ کی سہیلی ہے وہ؟ حیدر نے لڑکی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ حیدر کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ لڑکی کی آنکھوں کے ذریعے کسی گہرائی میں گرتا جا رہا ہو۔ اس نے تیزی سے گردن کو جھٹکا۔ یہ آپ کی آنکھوں میں کیا جادو ہے؟ حیدر نے اپنی آنکھیں ملتے ہوئے کہا۔ جادو کیا ہوتا ہے؟ اور میں کیا آپ کو جادوگر نہیں لگتی ہوں؟ وہ لڑکی ہنس پڑی۔ آپ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش ہے، حیدر جواباً مسکرایا۔ یہ بات تو میری ساری سہیلیاں بھی کہتی ہیں، وہ لڑکی فخریہ لہجے میں بولی۔ لیکن مجھ سے تو آپ کی طرف دیکھا بھی نہیں جا رہا، اور اس وقت صرف آپ کی آنکھیں نقاب کی قید سے آزاد ہیں، حیدر نے کہا۔ تو اس میں کیا ہے، میں اپنا چہرہ بھی آزاد کر دیتی ہوں۔ اتنا کہہ کر اس لڑکی نے اپنے چہرے کو نقاب کی قید سے آزاد کر دیا۔ حیدر کو حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا۔ دل کی دھڑکنوں کی رفتار مزید تیز ہو گئی۔ اتنی خوبصورت لڑکی حیدر نے زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ آپ کہیں پری تو نہیں، حور تو نہیں؟ حیرت کے عالم میں حیدر کے منہ سے کی تعریفی الفاظ نکلے تو لڑکی زوردار کہکہا لگا کر ہنس پڑی۔ نہیں بھائی نہیں، میں انسان ہی ٹھیک ہوں، وہ لڑکی مسکراتے ہوئے بولی۔ لیکن انسان اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے کیا؟ حیدر نے بظاہر پوچھا۔ تم ظاہری خوبصورت ہونے کے ساتھ باطنی بھی خوبصورت ہو۔ جہاں تک میرا دوسرا خیال ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری خوبصورتی تم میں ڈال دی ہے، حیدر شاعرانہ لہجے میں بولا۔ ارے بس کریں جناب، اتنی زیادہ تعریف نہ کریں، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میں آپ کو ہی ذمہ دار ٹھہراؤں گی، لڑکی بدسور ہنستے ہوئے بولی تو حیدر بھی ہنس پڑا۔ تم میری بہن کو کیسے جانتی ہو؟ تھوڑی دیر بعد حیدر نے پوچھا۔ بچپن میں وہ میری کلاس میں پڑھتی تھی، پھر 5ویں کے بعد وہ اسکول سے فارغ ہو گئی۔ ویسے ہم دونوں کے بیچ کبھی بات چیت نہیں ہوئی، لیکن اتنے سالوں کے بعد بھی تمہاری شکل دیکھنے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ تم راشد کے بھائی ہو۔ تمہاری شکل ہو اس کے جیسی ہے، لڑکی نے بتایا۔ لیکن تم رات کے اس پہر یہاں کیا کر رہی ہو؟ اب کی بات حیدر کے لہجے میں حیرانگی شامل تھی۔ وہ میرا گھر پاس ہی ہے، میں اکثر یہاں آتی رہتی ہوں رات کے وقت، کیونکہ مجھے ایک بیماری ہے، لڑکی نے کہا، ساتھ میں وہ مسکرائی بھی تھی۔ بیماری؟ کیسی بیماری؟ حیدر حیران ہوا۔ مجھے رات کو نیند نہیں آتی، اس لیے میں یہاں آ جاتی ہوں، لڑکی نے مسکراتے ہوئے عجیب وجہ بتائی۔ لیکن رات کے وقت ایک نوجوان لڑکی کا سنسان جگہ پر ٹہلنا بڑا خطرناک ہے، اور وہ بھی اتنی خوبصورت لڑکی کا، حیدر نے لڑکی کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ اب جب نیند نہ آئے تو انسان کیا کرے؟ لڑکی نے حیدر سے جواب چاہا۔ گھر کے صحن میں بھی تو ٹہلا جا سکتا ہے، حیدر نے مشورہ دیا، لیکن میرا پورا گھر ایک ہی کمرے پر مشتمل ہے، لڑکی یہ کہتے ہوئے ہنس پڑی۔ کیا مطلب؟ کوئی اور نہیں تمہارا اپنا؟ حیدر حیران ہوا۔ نہیں، یہ کہتے ہوئے لڑکی کی آواز بڑھائی، ماں باپ مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ گئے۔ دکھ کے باعث حیدر کے منہ سے نکلا۔ اسے یہ سن کر کافی دکھ ہوا۔ تو پھر تمہارا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ سلائی کا کام کرتی ہوں، جس سے اتنی آمدنی ہو جاتی ہے کہ ایک اکیلی جان کے لیے 2 وقت کا کھانا بن سکے، لڑکی نے کہا۔ بہت دکھ ہوا یہ سن کر، حیدر دل سے بولا۔ آپ پریشان نہ ہوں، مجھے اب ان دکھوں کی عادت سی ہو گئی ہے، اب تو ان دکھوں نے میرا پیچھا چھوڑ دیا ہے، وہ لڑکی کھوئے کھوئے لہجے میں بولی۔ کیا مطلب؟ حیدر نے ماتھے پر شکنیں ڈالی۔ نہیں، کچھ بھی نہیں، چھوڑو اس بات کو، یہ بتاؤ کہ راشدہ کی شادی ہو گئی؟ لڑکی نے موضوع بدلا۔ کمال کی بات ہے، ہم دونوں اتنی دیر سے ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں اور دونوں کو ایک دوسرے کا نام بھی نہیں معلوم۔ حیدر نے پیشانی پر ہاتھ مارا تو وہ لڑکی ہنس پڑی۔
میرا نام ماریا ہے، لڑکی نے اپنا نام بتایا، اور میرا نام حیدر ہے، حیدر نے بھی اپنا نام بتایا۔ راشدہ کی شادی ابھی نہیں ہوئی، ویسے تمہاری بہن ہے کافی خوبصورت، ماریا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ الفاظ حیدر کے منہ سے بے اختیار نکل گئے تھے۔ تم تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہو، ماریا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تو حیدر دھیرے سے مسکرا دیا۔ ماریا اب فیکٹری کی طرف چلتے ہیں، حیدر توقف کے بعد بولا۔ ہاں چلو، ماریا جواباً مسکرائی۔ حیدر فیکٹری کی طرف بڑھا، ماریا اس کے ساتھ چلی تو حیدر کے کانوں میں وہی جانی پہچانی آواز پڑی، پازیبو کی آواز۔ ارے! حیدر یکدم رکا اور پھر حیرانگی سے ماریا کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ پازیب کی آواز؟ پازیب میں نے پہن رکھی ہے، یہ دیکھو۔ اتنا کہہ کر ماریا نے دونوں پیر حیدر کو دکھائے۔ ماریا کے دونوں پیروں میں سفید رنگ کی پازیبی موجود تھی۔ تو یہ تم تھی، حیدر نے کہا تو ماریا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ہاں بالکل، میں ہی تمہیں روزانہ تنگ کرتی تھی، ماریا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن کیا؟ ماریا نے پوچھا۔ لیکن تم تو مجھے کہیں بھی نظر نہیں آتی تھی۔ حیدر کے لہجے میں اس دفعہ بھی الجھن شامل تھی۔ وہ دراصل میں چھپ کر پاؤں زمین پر مارتی تھی۔ دراصل تنگ کرنے کی عادت میری بچپن کی ہے، میں اپنے ماں باپ کو بھی بہت ستاتی تھی، ماریا ہنستے ہوئے بولی۔ تب تو تم بہت شریر لڑکی ہو، حیدر نے مصنوعی غصے سے کہا تو ماریا ایک زوردار قہقہا مار کر ہنس پڑی۔ وہ دونوں اب فیکٹری کے قریب پہنچ گئے تھے۔ حیدر نے دیکھا فیکٹری کا دوسرا چوکیدار جو دن میں ڈیوٹی کرتا تھا، رات کے وقت باہر بے چینی کے عالم میں ٹہل رہا تھا۔ قدموں کی آہٹ پر وہ چونکا اور پھر تیزی سے حیدر کی طرف بڑھا۔ بے وقوف لڑکے، کہاں چلے گئے تھے تم؟ چوکیدار جس کا نام احمد تھا غصے سے بولا۔ کیوں، کیا ہوا؟ حیدر نے حیرانگی سے پوچھا۔ یہ پوچھو کہ کیا نہیں ہوا؟ نواب عالم گیٹ کے پاس آ کر کافی دیر خوان دیتا رہا اور پھر میں اپنے کمرے سے اٹھ کر آیا تو غصے سے مجھ پر برس پڑا اور تمہارا پوچھنے لگا۔ مجھے خود معلوم نہیں تھا کہ تم کہاں گئے ہو، اس لیے مجھے یہیں کھڑا کر کے چلا گیا اور کہا کہ جب تم واپس آؤ تو اس کے پاس پہنچو۔ احمد نے ایک ہی سانس میں ساری بات کہہ دی۔ وہ میں ابھی حیدر نے اتنا ہی کہا تھا کہ احمد نے اسے ٹوکا۔ وہ بعد میں کرنا، پہلے نواب کے پاس جاؤ، نہیں تو بعد میں وہ مجھ پر برس پڑے گا۔ میں نے تو ابھی حیدر نے اتنا ہی کہا تھا کہ وہ حیرانگی سے ارد گرد دیکھنے لگا۔ یہ ماریا کہاں گئی؟ کون ماریا؟ اور اب کی بات احمد کے لہجے میں حیرت شامل تھی۔ وہ احمد نے حیدر کو پوری بات کہنے ہی نہ دی۔ لگتا ہے تیری مت ماری گئی ہے، جا جلدی چلا جا ورنہ نواب کا غصہ آسمان سے باتیں کرنے لگے گا۔ حیدر نے پریشان نگاہوں سے احمد کی طرف دیکھا اور پیچھے مڑ کر دیکھا، پھر وہ نواب کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا ایک کمرے میں غصے کے عالم میں وہ ٹہل رہا تھا اور روزانہ کی طرح ایک نئی لڑکی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی جس نے نائٹ سوٹ پہن رکھا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر نواب حیدر کی طرف متوجہ ہوا اور پھر لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ حیدر کی طرف بڑھا۔ حسب معمول نواب نے آج بھی شراب پی رکھی تھی۔ کہاں دفع ہو گئے تھے نیچ انسان، نواب حیدر پر برستے ہوئے بولا۔ وہ نواب صاحب، دراصل مجھے لگا کہ کوئی مشکوک آدمی اس طرف گھوم رہا ہے، اسے دیکھنے کے لیے گیا تھا۔ حیدر نے جھوٹی کہانی سنائی۔ بکواس کرتا ہے ذلیل انسان، تو یقیناً روزانہ رات میں اپنے گھر چلا جاتا ہے، بہانے بنا رہا ہے تو۔ نواب کا پارا عروج پر تھا۔ نواب صاحب، الزام مت لگائیے، میں نے کبھی بھی ڈیوٹی کے وقت گھر جانے کی نہیں سوچی، حیدر سنجیدہ لہجے میں بولا۔ میرے آگے زبان ہلاتا ہے، گھٹیا ذلیل انسان۔ ابھی نواب نے اتنا ہی کہا تھا کہ حیدر نے غصے سے اسے ٹوکا۔ بس نواب صاحب بس، میں یہاں نوکری کرتا ہوں، غلام نہیں۔ بہت بےزتی کر لی آپ نے میری، نکل جا یہاں سے ورنہ تجھے گولی مار دوں گا، نواب سیخ پا ہو کر بولا۔ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں نواب صاحب، مجھے بھی آپ کی نوکری نہیں چاہیے، حیدر نے غصے سے کہا اور نواب کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ نواب اسے گالیاں دیتا رہا۔ باہر آ کر حیدر رائفل اور گولیوں کا بیگ ایک طرف پھینکنے لگا اور فیکٹری سے باہر نکل آیا۔ حیدر کے دماغ میں انگارے دہک رہے تھے، اسے نواب پر کافی غصہ آ رہا تھا۔ اگر ماں اور بہن کا خیال ذہن میں نہ ہوتا تو شاید وہ نواب کو گولی مار دیتا۔
حیدر غصے سے پھنکارتا ہوا گھر آ گیا اور اپنے کمرے میں جا کر چارپائی پر گر پڑا۔ صبح کے وقت ساری بات اس نے بہن اور ماں کو بتا دی۔ بھیا، آپ کو ایک دفعہ فیکٹری جانا چاہیے، راشدہ نے حیدر کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ نہیں راشدہ، اب میں اس گمنڈی شخص کے ہاں نوکری ہرگز بھی نہیں کروں گا، حیدر نے غصے سے کہا۔ لیکن بھیا، غریب آدمی کے لیے اتنی ضد اچھی نہیں۔ آپ اس نوکری کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتے ہیں؟ آپ تو بالکل ان پڑھ ہیں۔ ماں نے بھی راشدہ کی بات کی تائید کی۔ لیکن اللہ تو وہی ہے نا، وہ تو زمانے کے ساتھ نہیں بدلتا، حیدر نے ماں کو لاجواب کر دیا۔ ماں، انسان کو رزق اللہ دیتا ہے، انسان نہیں۔ وہ کسی کو یہ دے کر رزق نہیں دیتا کہ فلاں بندہ پڑھا لکھا ہے، فلاں ان پڑھ ہے یا فلاں غریب ہے۔ ماں وہ ذات ہر بندے کو اس کی حیثیت کے مطابق رزق دیتی ہے۔ انسانوں میں ضرور ذات طبقے ہیں، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا، کوئی امیر، کوئی غریب ہے، کوئی گورا، کوئی کالا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اتنا غفور رحیم ہے کہ غیر مذہبوں کو بھی رزق دیتا ہے، کیڑے مکوڑوں کو بھی رزق دیتا ہے۔ اللہ بڑا بادشاہ ہے، ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو وہ کئی دروازے کھولتا ہے، اس کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے میرے لیے بھی ضرور کچھ نہ کچھ سوچ رکھا ہے۔ ماشاءاللہ بھیا، آپ تو بڑی اچھی تقریر کر لیتے ہیں، راشدہ مسکراتے ہوئے بولی۔ تقریر نہیں راشدہ، مجھے اللہ پر پورا بھروسہ ہے۔ دوپہر کے وقت احمد آیا اور بولا، تجھے نواب نے بلایا ہے۔ نہیں احمد یار، میں اب اس ذلیل انسان کے پاس نوکری نہیں کروں گا، حیدر پختہ لہجے میں بولا۔ واقعی اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ ہر ایک نوکری ہے، تنہا بھی اچھی ہے اور سیٹ خود بھی اچھا ہے، تجھے رہنے کے لیے ایک کوارٹر بھی دے گا۔ احمد نے حیدر کو خوشخبری سنائی۔ کرنا کیا ہوگا مجھے؟ حیدر نے خوشی کے عالم میں پوچھا۔ وہی جو نواب عالم کی فیکٹری میں کرتا تھا، یعنی کہ نائٹ چوکیدار، احمد نے بتایا۔ تو ٹھیک ہے، میں یہ نوکری کرنے کے لیے تیار ہوں، حیدر تیز لہجے میں بولا۔ تو ٹھیک ہے، جب میری شفٹ ختم ہوگی شام کو چلیں گے، آج کی رات تیری جگہ مجھے ہی ڈیوٹی کرنا ہوگی، شاید مجھے نواب 2-3 گھنٹے کی چھٹی دے دے، نہیں تو کل چلیں گے، احمد نے کہا تو حیدر نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ احمد کو فارغ کرنے کے بعد حیدر گھر میں داخل ہوا تو اس کی ماں نے بے چینی کے عالم میں پوچھا، کون تھا باہر بیٹا؟ احمد تھا ماں، حیدر نے بتایا۔ تو کیا نواب نے تمہیں واپس بلا لیا؟ حیدر کی ماں نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، لیکن میں نے انکار کر دیا، حیدر نے بتایا۔ لیکن کیوں بیٹا؟ حیرانگی کے باعث حیدر کی ماں کے منہ سے نکلا۔ میں نے کہہ دیا نا ماں کہ میں وہاں نوکری نہیں کروں گا، حیدر نے کہا۔ تو پھر کیا کرو گے بیٹا؟ حیدر کی ماں بیزار لہجے میں بولی۔ ماں، میں نے کہا تھا نا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ احمد نے مجھے ایک ملازمت کے بارے میں بتایا ہے، تنہا بھی اچھی ہے اور مالک بھی اچھا ہے، حیدر خوشی سے چہکتے ہوئے بولا۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ حیدر کی ماں نے آسمان کی طرف شکرانہ نظروں سے دیکھا۔ شام کو احمد آیا تو وہ دونوں اس سیٹ سے ملے۔ وہ بڑا اچھا آدمی تھا اور اس نے کل سے ہی نوکری پر آنے کے لیے کہہ دیا۔ حیدر نے احمد کا شکریہ ادا کیا اور گھر آ گیا۔ ماں بہن کو بھی یہ خوشی سنائی، وہ بھی بہت خوش ہوئے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ چارپائی پر آ کر لیٹ گیا۔ اب ماریا نے اس کے خیالوں پر بسیرا کر لیا تھا۔ حیدر اس سے دوبارہ ملنا چاہتا تھا مگر اسے اس کے گھر کے بارے میں بالکل بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ بار بار کروٹیں بدل رہا تھا۔ میرے خیال میں مجھے فیکٹری کے قریب جانا چاہیے، وہ یقیناً آج بھی وہیں گھوم رہی ہوگی۔ حیدر نے سوچا۔ وہ اٹھ کر بیٹھا، اس کا دل کہہ رہا تھا کہ ماریا یقیناً وہیں کہیں ہوگی۔ اس نے چپل پہنی اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ دروازے کے قریب پہنچا تو دروازے پر زوردار انداز میں دستک ہوئی۔ حیدر چونکا۔ کون ہے؟ حیدر نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ حیدر جلدی سے دروازہ کھولو، میں ماریا کی سہیلی فاخرہ ہوں۔ ایک تیز زنانہ آواز حیدر کے کانوں میں پڑی۔ حیدر نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ سامنے ایک درمیانی شکل کی لڑکی کھڑی تھی۔ جلدی چلو ورنہ تمہاری ماریا کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی، وہ لڑکی ہکلاتے ہوئے پریشان کن لہجے میں بولی۔ کیا ہوا؟ کچھ بتاؤ تو صحیح، حیدر نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ نواب عالم اسے اٹھا کر لے گیا ہے، فاخرہ نے عجیب سی بات بتائی۔ کیا؟ حیدر چلایا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میں اس کمینے کا خون پی جاؤں گا۔ وہ دوبارہ گھر میں آیا اور ایک طرف پڑی کلہاڑی اٹھا کر باہر نکل آیا۔
جلدی چلو حیدر ورنہ وہ کمینہ ماریا کو بے آبرو کر دے گا، فاہرہ بڑھائی ہوئی آواز سے تیز لہجے میں بولی۔ حیدر تیزی سے فیکٹری کی طرف جانے والے راستے کی طرف بھاگا۔ اس کے گھر سے فیکٹری زیادہ دور نہیں تھی۔ حیدر کے دماغ میں انگارے دہک رہے تھے۔ آج وہ نواب عالم کو ختم کرنے کے ارادے سے باہر نکلا تھا۔ وہ گیٹ کے پاس پہنچا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ حیدر چھوٹا گیٹ کھول کر تیزی سے فیکٹری میں داخل ہوا اور تیزی سے نواب کے کمرے کی طرف بڑھا۔ قریب پہنچنے پر حیدر نے ایک زوردار لات دروازے پر ماری۔ دروازہ ایک جھٹکے سے اندر کی جانب کھل گیا۔ حیدر اندر داخل ہوا۔ اس نے دیکھا نواب برہنہ حالت میں ماریا پر جھکا ہوا تھا اور ماریا اپنے بچاؤ کے لیے چیخ رہی تھی۔ وہ بھی برہنہ حالت میں تھی۔ کمینہ ذلیل، حیدر چلایا تو نواب عالم نے حیرانگی سے غصے کے عالم میں اپنی طرف بڑھتے ہوئے حیدر کی طرف دیکھا۔ حیدر نے زوردار انداز میں کلہاڑی نواب کی سر پر دے ماری۔ تیز دار کلہاڑی نے نواب عالم کے سر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ نواب عالم کو چیخنے کا موقع بھی نہ ملا۔ ہاں، ایک زنانہ چیخ ضرور حیدر کے کانوں میں پڑی جو بستر پر پڑی ماریا کی تھی۔ حیدر نے ماریا کی طرف دیکھا تو اسے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا۔ بستر پر ماریا کی بجائے کوئی اور لڑکی موجود تھی۔ دیکھو مجھے مت مارنا، وہ لڑکی ہاتھ جوڑتے ہوئے منت آمیز لہجے میں بولی۔ ماریا کہاں ہے؟ حیرت کے باعث حیدر کے منہ سے خود بخود نکلا۔ کون ماریا؟ لڑکی نے پوچھا۔ اس نے جلدی جلدی کپڑے پہن لیے تھے، وہی جس کی عزت پر نواب کمینہ لوٹنا چاہتا تھا۔ حیدر نے زمین پر پڑی نواب کی لاش کو گھورتے ہوئے کہا، یہاں تو صرف میں تھی اور اس کے ساتھ میں اپنی مرضی سے آئی تھی کیونکہ میرا پیشہ ہی یہی ہے، لڑکی نے حیرانگی کے عالم میں کہا۔ حیدر نے کوئی جواب نہ دیا اور نواب کی لاش کو گھورتا رہا۔ وہ لڑکی تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ حیدر نے اس لڑکی کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ جلدی چلو حیدر یہاں سے، اچانک فاخرہ اندر داخل ہوتے ہوئے تیز لہجے میں بولی۔ ماریا کہاں ہے؟ حیدر نے پوچھا۔ تم یہاں سے چلو تو صحیح، پھر میں تمہیں سب کچھ بتاتی ہوں۔ فاخرہ نے حیدر کا بازو پکڑ کر اسے باہر کی طرف کھینچا تو حیدر کو فاخرہ کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا محسوس ہوا۔ پہلے مجھے بتاؤ ماریا کہاں ہے؟ حیدر غصے سے چلایا۔ وہ باہر ہے، فاخرہ نے کہا۔ کیا؟ حیدر ایک مرتبہ پھر چلایا۔ تم نے مجھے جھوٹ بول کر نواب عالم کا خون کرنے پر اکسایا؟ نہیں، تم نے نواب عالم کا خون کر کے اپنا انتقام لیا ہے۔ اس لڑکی نے عجیب بات کہی۔ انتقام؟ کیسا انتقام؟ حیدر نے فاخرہ کو گھورتے ہوئے بولا۔ ہاں انتقام، کیونکہ نواب عالم نے ہی تمہارے باپ کا خون کیا تھا۔ اس لڑکی نے بظاہر حیدر پر بم پھینکا۔ کیا؟ حیدر پھر چلانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ ہاں، اس ظالم انسان نے تمہارے باپ کا خون کیا تھا، اس لڑکی نے تائید میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ تو… ابھی حیدر کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ فاخرہ نے اسے ٹوکا۔ ہاں، تمہارے خیال اور دنیا کے حساب سے تو وہ تبھی موت مرے تھے، لیکن یہ اس حرام زادے کا کام تھا۔ اب میرے ساتھ چلو ورنہ تم اس کے قتل کے الزام میں پھنس جاؤ گے۔ حیدر بیرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ دونوں فیکٹری سے باہر نکل آئے۔ کافی دور چلنے کے بعد حیدر رکا۔ ہاں اب تو مجھے بتاؤ اصل معاملہ کیا ہے اور ماریا کہاں ہے؟ حیدر نے پوچھا۔ ماریا؟ میں ہی تو ماریا ہوں، فاخرہ نے کہا۔ ساتھ ہی حیدر نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ فاخرہ کے چہرے کے حد و خال بدلنا شروع ہو گئے۔ اب وہاں ماریا کھڑی تھی۔ یہ کیا؟ یہ تم ماریا کیسے بن گئی؟ حیدر گھبراہٹ آمیز لہجے میں بولا۔ میں ہی ماریا ہوں حیدر، دراصل میں زندہ نہیں ہوں، ماریا دکھ بھرے لہجے میں بولی۔ کیا مطلب؟ حیدر دھڑکتے دل کے ساتھ بولا۔ حیدر میں ایک روح ہوں، ماریا نے ایک خوفناک بات بتائی۔ روح؟ حیدر خوف کے باعث ہکلایا۔ ہاں روح، اور میرا نام ماریا نہیں بلکہ خوشبو ہے۔ اس دفعہ ماریا نے حیرت انگیز انکشاف کیا تھا۔ میں تمہیں شروع سے ساری بات بتاتی ہوں، میرا نام خوشبو ہے اور میں ایک خانہ بدوش خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ یہاں قریب ہی میری بستی ہے۔ ایک دفعہ میری ملاقات اس نیز نواب سے ہوئی تھی۔ میں اس دن ندی سے پانی کا گھڑا بھر کر لا رہی تھی۔ میں اچانک اس کی گاڑی کے سامنے آ گئی۔ بدحاسی میں میرا پانی کا گھڑا ٹوٹ گیا۔ اس نے مجھے گھڑے کے پیسے دے دیے اور اپنا نام شہباز بتایا۔ کچھ دنوں کے بعد میرے بابا کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر نے 10,000 روپیہ مانگ لیے۔
اتنی رقم تو میں نے حقیقت میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ دوسرے دن یہ کمینہ مجھے دوبارہ ملا تو میں نے اپنی پریشانی کا ذکر اس سے کر دیا۔ اس نے مجھے 5,000 روپے دیتے ہوئے کہا، شام کو میری فیکٹری میں آ کر 5,000 روپے لے جانا۔ میں اس کی ہوس بڑی نگاہوں کا مطلب سمجھ نہ سکی۔ میں اس کی فیکٹری پہنچی تو گیٹ پر تمہارا باپ کھڑا تھا۔ چاچا جی، شہباز کی فیکٹری یہی ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں بیٹی، یہ تو نواب عالم کی فیکٹری ہے، تمہارے والد نے کہا۔ اسی وقت یہ کمینہ وہاں آ گیا اور مجھے اپنے کمرے میں لے آیا اور 5,000 دینے کے بعد میرے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ میں نے کافی کوششیں کی مگر اس کمینے نے میری عزت برباد کر دی اور مجھے گلا گھونٹ کر مار دیا۔ اس نے تمہارے والد کو اندر بلوایا۔ یہ کیا مالک؟ تمہارے والد نے حیرانگی سے میری لاش کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ دراصل اس لڑکی نے خودکشی کر لی ہے، اس نے ہکلاتے ہوئے جھوٹ بولا۔ لیکن مجھے تو نہیں لگتا۔ تمہارے والد نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ میں نے کہہ دیا نا کہ اس نے خودکشی کی ہے، نواب غصے کی حالت میں بولا۔ اس لاش کو ٹھکانے لگا دو۔ نہیں نواب صاحب، میں اس گناہ کے کام میں آپ کا ساتھ ہرگز نہیں دوں گا۔ تمہارے والد نے صاف انکار کر دیا۔ تم انکار کر رہے ہو؟ نواب نے دانت پیسے۔ جی ہاں، اگر میں نے اس لڑکی کو دفنایا تو میں بھی اس گناہ میں برابر کا شریک ہو جاؤں گا۔ میں یہ کام ہرگز نہیں کروں گا نواب صاحب۔ تمہارے والد نے اپنا فیصلہ سنایا۔ تو ٹھیک ہے، پھر نکل جاؤ یہاں سے، نواب نے غصے سے کہا۔ تمہارا والد گھر آ گیا۔ تمہاری ماں نے کافی پوچھا کہ وہ آج اتنی جلدی کیوں گھر آ گئے، مگر تمہارے والد نے کچھ بھی نہ بتایا۔ ادھر نواب کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ کہیں تمہارا والد کسی سے اس بات کا ذکر نہ کر دے، لہٰذا اس نے 3 آدمی تمہارے والد کو مارنے کے لیے بھیج دیے۔ ان 3 آدمیوں نے بے ہوشی والی دوا تم تینوں کو دے دی اور تمہیں بے ہوش کر دیا اور تمہارے والد کا گلا گھونٹ کر مار دیا اور پھر تمہیں کام پر رکھ دیا۔ میری رخ انتقام کی آگ میں جلس رہی تھی۔ میرا اور تمہارا دشمن ایک ہی تھا، بس فرق اتنا تھا کہ میں اپنے دشمن کے بارے میں جانتی تھی اور تم اپنے دشمن سے انجان تھے۔ میں نے اسے مارنے کے لیے تمہیں چنا اور تمہارے لیے میں نے ماریا کا روپ دھارا۔ تم میرے حسن کے جال میں پھنس گئے۔ اسی طرح یہ کمینہ اپنے انجام کو پہنچ گیا، لیکن پولیس مجھے پکڑے گی کیونکہ کمرے میں موجود اس لڑکی نے مجھے دیکھ لیا ہے، حیدر بولا۔ قدرت جب کسی پر مہربان ہوتی ہے نا حیدر، تو وہ سارے راستے صاف کر دیتی ہے۔ احمد واش روم میں گیا تو میں نے اسے چند منٹوں کے لیے بے ہوش کر دیا۔ اب اسے ہوش آئے گا تو اسے یہی محسوس ہوگا جیسے اسے اونگ آئی تھی۔ جہاں تک اس لڑکی کا سوال ہے تو بدحواسی میں اس کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی اور کلہاڑی وہاں سے غائب ہے۔ پولیس اس کیس کی چھان بین میں الجھتی رہے گی مگر انہیں مجرم نہیں ملے گا، وہ اس لیے کہ اس کیس کا مجرم ہے ہی نہیں۔ اس کمینے نے تو اپنے کیے کی سزا بھگتی ہے۔ یہاں تک کہہ کر خوشبو خاموش ہو گئی۔ پر میں تم سے محبت کرتا ہوں ماریا، حیدر نے بولا۔ مجھے معاف کر دینا حیدر، تمہارا اور میرا ملاپ نہیں ہو سکتا کیونکہ تم ایک زندہ انسان ہو اور میں ایک روح ہوں، مگر میں تمہارے لیے دعا کر سکتی ہوں کہ اللہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت بیوی تمہیں دے، جو چہرے کی نہیں بلکہ دل کی خوبصورت ہو۔ اچھا حیدر، اب میں چلتی ہوں۔ اتنا کہہ کر خوشبو وہاں سے غائب ہو گئی۔ حیدر کافی دیر اس جگہ کو گھومتا رہا جہاں تھوڑی دیر پہلے خوشبو کھڑی تھی، پھر وہ بوجھل قدموں کے ساتھ